نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين صدق الله العظيم. محترم حضرات علماء کرام، عالی جناب امان اللہ صاحب دعوت برکاتہ اور مہمانان کرام، سامعین حضرات، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آج اس مبارک محفل کے اندر جمع ہیں جو اس مقصد سے منعقد کی گئی ہے کہ میراث کی تقسیم کے بارے میں کتاب لکھی گئی ہے، اس کا اجرا کیا جائے. اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ تمہیدی باتیں عرض کروں گا. اسلام کے نظام مالیات سے متعلق دنیا کے اندر ایک تو کمیونزم نے مالیات کا نظام پیش کیا. انہوں نے تو یہ بتلایا لوگوں کو کہ انسان کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہو سکتا. سب لوگ سرکار کی نگرانی میں محنت مزدوری کریں، رات میں آ کر کے ایک جگہ کھا لیں، ایک جگہ سو جائیں، اور کوئی کسی چیز کا مالک نہیں. اسی طرح سے موجودہ سرمایہ دارانہ نظام جو چل رہا ہے، سرمایہ دارانہ نظام کے اندر مالدار بنتا چلا جاتا ہے، غریب بنتا چلا جاتا ہے. مالدار جو قرض دیتا ہے اس کا سود وصول کرتا ہے اور وہ سود در سود اپنا سود وصول کرتا رہتا ہے. مالدار طرف بنتا چلا جاتا ہے اور غریب سود دیتے دیتے بہت پریشان ہو جاتا ہے، غریب بنتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے. اور غریب کا خون چوستے چوستے مالدار بہت زیادہ سرمایہ دار بن جاتا ہے. یہ سرمایہ دارانہ نظام اور کمیونزم کا نظام ہے. اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر ایک قانون یہ بھی تھا کہ جس کی لاٹھی اس کا بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی جو طاقتور ہے وہی مال پر قبضہ کر لیتا تھا. اسلام نے آ کر کے بتلایا کہ انسان اس کے لیے مال کمانا فرض قرار دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. حلال مال کمانا بھی فرض ہے دوسرے فرضوں کے بعد، اور اسلام نے اس مال کا اس کو مالک مانا. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. ان کے مالوں کے اندر جو مال انہوں نے کمایا جس کے وہ مالک ہیں، ان کے اندر ایک متعینہ حق ہے مانگنے والوں کے لیے اور محروم کے لیے، جس کے پاس مال نہیں ہے اس کے لیے. تو اللہ تعالی نے آپ کو آپ کے مال کا مالک مانا، جبکہ کمیونزم آپ کو کسی چیز کا مالک ماننے کے لیے تیار ہے. اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ مال کما کر کے صرف اپنی تیوری میں نہ رکھو، بلکہ یہ فرمایا کہ مال غریبوں میں بانٹو، زکوٰۃ ادا کرو اور صدقہ و خیرات کرو. سرمایہ دارانہ نظام کے اندر غریب لوگ سرمایہ داروں کے دشمن ہو جاتے ہیں، ان سے حسد رکھتے ہیں کہ یہ مالدار بنتے چلے جا رہے ہیں، ہم غریب بنتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جب اسلام کے حکم کے مطابق مالدار لوگ اپنا مال بانٹیں گے، تقسیم کریں گے، صدقہ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، تو غریب اور مالداروں کے اندر آپس میں محبت پیدا ہوگی. اللہ جل شانہ نے ہم کو اتنا بہترین نظام عطا فرمایا اور یہ بھی بتلایا کہ ہم زندہ رہیں تو کس طرح سے اس کو صحیح استعمال کریں اور انتقال کے بعد اس کو کس طرح سے صحیح طور پر تقسیم کیا جائے، یہ بھی اللہ جل شانہ نے بتلایا. اور جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو مقرر فرمایا، فرائض کو مقرر فرمایا، زکوٰۃ کا فریضہ مقرر فرمایا، روزے کا فریضہ مقرر فرمایا، حج کا فریضہ مقرر فرمایا، اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے میراث کے حصے داروں کے حصے مقرر فرمائے. یہ کام اللہ
اور اس میں کسی کا دخل نہیں رکھا کہ یہ حصے کوئی اور مقرر کرے، خود اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا۔ اور یہ بھی بتلا دیا اللہ تبارک و تعالی نے للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر ملے گا، جتنا دو عورتوں کو ملتا ہے اتنا ایک آدمی کو ملے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے صاحب یہ کیسا قانون ہے آپ کے یہاں کہ لڑکی کو آدھا ملے گا اور لڑکے کو ڈبل ملے گا؟ اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ جو وجہ سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے حکیم حکمت والے ہیں، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں وہی جانتے ہیں، لیکن ایک ظاہری حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے لڑکی کا خرچ والد کے اوپر رکھا۔ اگر بیٹی ہے اس کا خرچ والد کے ذمے ہے، اگر بہن ہے اس کا خرچ بھائی کے ذمے ہے، اگر بیوی ہے اس کا خرچ شوہر کے ذمے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے باپ کو ذمہ دار بنایا بیٹی پر خرچ کرے، بھائی کو ذمہ دار بنایا بہن پر خرچ کرے، شوہر کو ذمہ دار بنایا بیوی پر خرچ کرے۔ لیکن بیوی کا جو ہے وہ صرف اس کو حصہ لینا ہے، خرچ نہیں کرنا ہے، اپنے اوپر ہی خرچ کرنا ہے، دوسرے کے اوپر خرچ نہیں کرنا ہے۔ اس کے اوپر کسی کا نفقہ واجب نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں باپ کے اوپر بیٹی کا نفقہ واجب ہوتا ہے، بھائی کے اوپر بہن کا نفقہ واجب ہوتا ہے، بیٹے کے اوپر ماں کا نفقہ واجب ہوتا ہے۔ لڑکے کو مرد کو خرچ کرنا ہے، اس لیے اس کا حصہ ڈبل رکھا اللہ تبارک و تعالی۔ اسی طرح سے آپ نے سنا ہوگا کہ انگریزوں کے زمانے میں ایک عدالت کے اندر مقدمہ آیا اور اس مقدمے کے اندر بھائی اپنی بہن کو حصہ نہیں دے رہا تھا، تو وہاں جب یہ مقدمہ آیا تو انگریز نے پوچھا، انگریزوں کی عدالت، وہ جج پڑھا لکھا تھا، قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں رکھا ہوا تھا، اس نے منگوایا اور اس سے کہا کہ بھائی اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو اس نے کہا لڑکے نے کہ ہم اتنا تو مانتے ہیں کہ مرد کے لیے حصہ ہے للذکر، لیکن آگے مثل حظ الانثیین یہ ہم نہیں مانتے۔ لڑکے کا حصہ تو ہم مانتے ہیں، لڑکی کا حصہ ہم نہیں مانتے۔ تو دیکھیے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن پاک ہے، انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ اس جج نے کہا کہ اس کے اندر تو لڑکے کا حصہ ہی مقرر نہیں ہے، یہ کہا ہے کہ جتنا لڑکی کو ملے گا اس کا ڈبل لڑکے کو ملے گا۔ اگر تم لڑکی کا حصہ نہیں مانو گے، بہن کا حصہ نہیں مانو گے، تو تمہارا حصہ کتنا بنے گا یہی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ اسی وقت پتہ چلے گا جبکہ یہ معلوم ہو کہ لڑکی کا اتنا حصہ ہے۔ پہلے لڑکی کا حصہ بنایا جائے گا، اس کے بعد پھر اس کا ڈبل لڑکے کو دیا جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ قانون میراث ہمارے لیے بنا کر کے بھیجا ہے، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس کو مانیں، پڑھیں، سمجھیں۔ اور یہ فن میراث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف علم ہے، آدھا علم ہے۔ ہم کو ایک تو وہ علم ہے جو زندگی سے متعلق ہے، زندگی کے سارے احکام ہیں، اور ایک وہ علم ہے جو موت کے بعد سے متعلق ہے، وہ فن میراث ہے، علم فرائض ہے۔ اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ابھی تک علماء کرام اس کو پڑھتے تھے، اور علماء کرام میں بھی خاص قسم کے حضرات جو مفتی حضرات ہوتے تھے، جو فن فرائض کے اندر ماہر ہوتے تھے، وہی اس کو سمجھتے تھے، اور جب ایسا موقع آتا تھا تو فتویٰ لیا جاتا تھا اور وہ لکھ کر کے دیتے تھے کہ اس کا اتنا حصہ بنے گا، اس کا اتنا حصہ بنے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جناب امار اللہ خان صاحب نے یہ کتاب لکھ کر سب پر بڑا احسان فرمایا کہ اس کو بہت آسان کر دیا اور عام فہم کر دیا، اور ہر شخص، ہر آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، اتنا آسان کر دیا انہوں نے۔ یعنی اس فن کو اب صرف خاص آدمیوں کا فن نہیں رہا یہ، بلکہ یہ عوامی چیز بنا دیا اس کو، فن فرائض کو، کہ ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے، عام فہم بنا دیا، آسان بنا دیا اس کو۔ ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ کتاب ہر گھر تک پہنچے، ہر گھر میں یہ کتاب اس کو پڑھا جائے،
اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. ہمارے گھروں کے اندر اور چیزوں کا بڑا اہتمام ہوتا ہے لیکن میراث بانٹنے کا اہتمام نہیں ہوتا. اور جو بڑا ہوتا ہے گھر کا، طاقتور ہوتا ہے، وہی ناگ بن کر مسلط ہو جاتا ہے اور وہ کمزوروں کو، چھوٹوں کو نہیں دیتا ہے. ہمارے جذبہ ہونا چاہیے کہ جس کا جتنا حق ہے، جو بھی حق مل رہا ہے، ہم فتویٰ حاصل کریں اور اس کو وہ حق پہنچائیں. اللہ جل شانہ اس کتاب کے ذریعے ہم کو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ حکم ہے میراث تقسیم کرنے کا، اس کو صحیح طور پر تقسیم کرنے کی اور حق والوں تک حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. میں بہت شکریہ